إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا عزیز محمد یحییٰ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے امان میں رکھے. میرے عزیز ناظرین، اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ بہت بلند کیا ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، جس کو ہم ماں کی خدمت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. ایسے ہی واقعہ پیش ہے آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، یا اللہ، میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو فرمایا کہ فلاں قصائی. قصائی کا پتہ بتایا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی ابدال کا، نہ کسی بزرگ کا، نہ کسی مجدد کا، اور نہ ہی کسی محدث کا، اور نہ ہی کسی شہید کا، بلکہ کہا کہ فلاں قصائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور اس سے ملنے کے لیے چلے گئے. قصائی بازار میں بیٹھا گوشت بیچ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے. قصائی بازار میں بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے. شام ڈھلی، قصائی نے دکان بند کی اور گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کر کے گھر کی طرف چل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قصائی کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. قصائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا. انہوں نے کہا بھائی چلے آؤ. جب دونوں گھر گئے، قصائی نے گوشت کا ٹکڑا نکال کر کے اس کا بوٹی بنایا، اس کا سالن چڑھایا اور آٹا گوندھ کر روٹی پکائی، سالن تیار کیا. ایک بڑھیا تھی جو لیٹی ہوئی تھی. قصائی نے اپنے کندھے کے سہارا دے کر کے اس کو بٹھایا اور اپنے دائیں ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کر اس کے منہ میں کھلایا. پھر اس کا منہ صاف کر کے اسے لٹا دیا. وہ بڑھیا کچھ بولی، بڑبڑائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ کہا کہ یہ میری والدہ ہے. یہ میری والدہ ہے. میں روزانہ سب سے پہلے اس کی خدمت کر کے بازار جاتا ہوں اور جب میں واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. اب میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کچھ بولی، بڑبڑائی. کہا کہ ہاں، عجیب بات ہے، روزانہ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے. میرے عزیز ناظرین، اس قصائی نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ والدہ کی خدمت کے ذریعے سے. اس لیے اپنی والدہ کو نعمت سمجھ کر کے اس کی خوب خدمت کریں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں